السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوارج کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ خوارج کون تھے، یہ کب پیدا ہوئے، اور ان کے عقائد اور نظریات کیا تھے، ان کے بانی کون ہیں۔ تو جان لیجئے کہ امت مسلمہ میں جس گروہ نے سب سے پہلے سنت نبوی اور تعامل صحابہ کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے اور اپنے فہم و استدلال کی بنیاد پر قرآن کریم کے احکام و قوانین کے تعین کا راستہ اختیار کیا، وہ خوارج کا گروہ ہے۔ اور ان کے بانی کون ہیں؟ سب سے پہلے ان کے بانی ہیں، یا ان کا جد امجد کہہ لیا جائے، اس کا نام ہے ذوالخویصرہ۔ سب سے پہلے اسی نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ تو انکار حدیث یا انکار سنت کا اسلامی امت میں یا اسلامی فرقوں میں سب سے پہلے جس فرقے نے یا جس طبقے نے انکار کیا وہ خوارج کا فرقہ ہے۔ ذوالخویصرہ نے حدیث اور سنت کا انکار کیا، یہ گویا کہ امت کے اولین منکر حدیث بھی ہیں۔ ذوالخویصرہ یہ ایک شخص تھا جو منافق تھا، اس کا تعلق بنو تمیم سے تھا، یہ بیت رضوان میں بھی شامل تھا۔ اس کا اصل نام تھا ہرقوس بن زہیر۔ محققین نے اس کے القابات میں اصل الخوارج، رأس الخوارج، رئیس الخوارج وغیرہ کے نام ذکر کیے ہیں۔ خوارج کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میں، آیت نمبر 56 سے منافقین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو 58 میں ان کا ذکر ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائے، اور اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بخاری شریف 3610 نمبر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہونے والوں میں کچھ زیادہ غنیمت کے حصے ان کو عطا کر رہے تھے، ان کو زیادہ دے رہے تھے تاکہ ان کی دل جوئی کی جائے۔ تو اس موقع پر ذوالخویصرہ یعنی ہرقوس بن زہیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو پھر اور کون انصاف کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دیجئے، اس کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے کہ ان کے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو تم کم درجہ خیال کرو گے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے لیکن قرآن پاک ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ اور ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ جس کا بازو ایک شل ہوگا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ اس تشبیہ کے حوالے سے بخاری شریف کی 3610 نمبر حدیث دیکھ لی جائے تو یہی گروہ پھر صفین کے موقع پر 37 ہجری میں یعنی 37 ہجری میں صفین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ وہی شخص جس کے بازو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ نشانی اس گروہ میں پائی جاتی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گیا تھا۔ یہ تو مختصر پس منظر تھا خوارج کا۔ اب ان کو یہ نام کیسے پڑا، خوارج کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ جنگ بند کر دی جائے، اور اس جنگ بندی کا مشورہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور یہ مشورہ دیا کہ ہم قرآن کریم کے مطابق کسی کو حکم اور ثالث مقرر کر کے اپنے تنازعات کو طے کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری ثالث ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص۔ تو ایک گروہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 57
57 نمبر آیت ان الحکم الا للہ، 57 نمبر آیت کے اس ٹکڑے کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، انسانوں کو حکم اور ثالث مقرر کرنا کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس موقف کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر وہ 6000 کا لشکر لے کر الگ ہو گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں 8000 یا 10,000 کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ 10,000 کا لشکر لے کر الگ ہو گئے، اور ان میں سے اکثر افراد کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ انہوں نے حرورہ کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور عبداللہ بن وہب راسبی کو اپنا امیر بنا لیا۔ حرورہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی اطاعت سے نکلنے کا جب انہوں نے اعلان کیا تو اس وقت ان کو خارجی کا لقب دیا گیا، ان کو خارج کہا گیا نا۔ حضرت علی کی اطاعت سے یہ انہوں نے خروج کیا تھا، تو خارج یا خوارج یہ خروج سے مشتق ہے۔ حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا یا حضرت علی کی اطاعت سے یہ نکلے تھے، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مسلمانوں سے اختلاف سیاسی تھا یا مذہبی تھا؟ تو ان کی علیحدگی صرف سیاسی بنیادوں پر نہیں تھی، انہوں نے اپنے خیالات کو باقاعدہ عقائد کا نام دیا تھا، اور ان کے اپنے نظریات تھے اور ان نظریات کی یہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 ہجری میں خوارج کے خلاف جنگ کی تھی اور انہیں شکست دی۔ ان کا سردار عبداللہ بن وہب راسبی بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے، کیونکہ نہروان مقام پر لڑی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو نہروان کہا جاتا ہے۔ اور خوارج ہی میں سے ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد خوارج کے فرقے کتنے ہیں؟ تو خوارج کے بڑے بڑے 6 فرقے ہیں، جن میں پھر آگے ان 6 فرقوں کی 20 ذیلی شاخیں ہیں، اور ان میں سے مشہور فرقہ اباضیہ ہے، جو کہ آج کل بھی پایا جاتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا خوارج آج کل پائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوارج آج بھی پائے جاتے ہیں۔ عمان میں خوارج ایک شخص تھا جس کا نام تھا شیخ عبداللہ بن عباز، یہ خارجی تھا اور یمامہ کی ایک بستی اباضہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کی طرف ایک فرقہ منسوب ہو گیا جس کو اباضیہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ وہی عقائد رکھتا ہے جو دوسرے خارجیوں کے ہیں، لیکن طرز عمل میں دوسرے فرقوں سے نسبتاً نرم اور معتدل سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرقہ آج تک موجود ہے۔ خلیج عرب کی ریاست سلطنت آف عمان میں اسی گروہ کی حکمرانی ہے، اور مسقط اس ریاست کا دارالحکومت ہے، یعنی عمان میں، اور اسی طرح الجزائر وغیرہ میں بھی خوارج پائے جاتے ہیں۔ ان کے خوارج کے عقائد کیا تھے؟ تو خوارج صحابہ کرام کی، تابعین کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ ان کے صرف ابتدائی 6 سال برحق تھے، یعنی ابتدائی 6 سال میں وہ خلیفہ برحق تھے، اس کے بعد وہ بھی نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بنایا، اور اللہ کے علاوہ حکم بنانا یہ شرک ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت چونکہ تمام صحابہ کرام اور تابعین نے کر لی تھی، اس لیے وہ تمام صحابہ کرام اور تابعین کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کو ایک دفعہ خوارج نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ تم اقرار کرو کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کافر تھے۔ انہوں نے جب کافر نہ کہا تو ان کو قتل کر دیا، اور ان کی بیوی جو کہ حاملہ تھی ان کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچے کو بھی ضائع کر دیا اور ان کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ واقعہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 میں لکھا ہے۔ اسی طرح یہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مومنین پر کرتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، عبادات میں تشدد اور غلو کرتے تھے۔ یہ خود کو اہل القرآن کہا کرتے تھے، زہد و تقوی میں بہت زیادہ شدت تھی اور خود کو اہل قرآن کہا کرتے تھے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دائمی جہنمی، اس کے خون اور مال کو حلال قرار دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ جس نے اپنے عمل سے قرآن کی نافرمانی کی وہ بھی کافر ہے۔ ظالم اور فاسق حکومت کے خلاف بغاوت اور خروج کو فرض قرار دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی اسی لیے خروج کیا تھا کہ ان کے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا
ایک خلیفہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر انسان کو حکم بنا کر انہوں نے ظلم کیا، لہٰذا ان کے خلاف خروج جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔